اللہم صلی علی محمد وآل محمد وجل فرجہم اجمعین۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عظیم۔ میرا رسول وہ ہے کہ جس کے لیے خداوند کریم نے ان کے اخلاق کی تعریف کی ہے۔ انبیاء میں اخلاق تو خداوند کریم دے کر ہی بھیجتا ہے، کیونکہ انہوں نے اس دنیا میں آ کر لوگوں کے ساتھ احسان کرنا ہے، ہمدردی کرنی ہے، رحم کرنا ہے۔ لیکن میرے رسول کا اخلاق سب سے بہترین اخلاق تھا۔ آپ جنگ حنین، غزوہ حنین کے بعد جب آپ مدینہ تشریف لے کر آئے تو بنی تہ کے افراد قید ہو کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آئے، اور یہ بنی تہ والے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب آئے تو ان قیدیوں میں جو خاتون تھیں وہ حاتم طائی کی بیٹی تھیں جن کا نام سفینہ تھا، اور انتہائی خوبصورت خاتون تھیں، اور لوگ بہت ان کو دیکھ کر متاثر ہو رہے تھے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ آپ کچھ بات کرنا چاہتی ہیں تو مجھ سے بات کریں۔ اور جب انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے بولنا شروع کیا تو لوگ ان کی فصاحت و بلاغت کو دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس حساب سے انہوں نے گفتگو کا اپنا ان کا انداز تھا، اور جس حساب سے انہوں نے گفتگو کرنی شروع کی تو لوگ بہت متاثر ہوئے کہ جس طریقے سے وہ گفتگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کر رہی تھیں، اور انہوں نے کہنا شروع کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ مر گیا ہے اور میرا بھائی وطن چھوڑ کر چلا گیا ہے، اور دیکھو اگر تم مجھے آزاد کر دو تاکہ دشمن سرزنش نہ کریں اور قبائل عرب تانا زانی نہ کریں تو یہ بہت ہی بچا اور بہتر سلوک ہوگا۔ اور پھر کس وجہ سے انہوں نے یہ بات کی، کیا فصاحت سے انہوں نے یہ بات کی ہے، یہ کہہ کے کہ میرا باپ اخلاق عالیہ کا طرفدار تھا، وہ بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، یعنی حاتم طائی کی انہوں نے اپنے باپ کی تعریف کرنی شروع کر دی، اور اس کے پاس جو بھی ضرورت مند جاتا تھا وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا تھا۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنا تو آپ نے فرمایا، بیٹی، یعنی آپ نے اس کو بیٹی کہہ کے مخاطب کیا، بیٹی تم نے جو یہ صفات بیان کی ہیں یہ تو تمام مومن کی صفات ہوتی ہیں کہ ایک مومن ہی ہوتا ہے جو بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، جو برہنہ کو لباس پہنایا کرتا ہے، اور اس کے پاس جو بھی کوئی ضرورت مند جاتا ہے وہ اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اور پھر آپ نے کہا کہ سفینہ بیٹی، اگر تمہارا باپ زندہ ہوتا تو میں اس کے لیے بخشش اور رحمت کی دعا مانگتا۔ اور پھر آپ نے حکم دیا کہ اس بچی کو اس کی باپ کی شرافت کی وجہ سے آزاد کر دیا جائے، اور جب سفینہ بنت حاتم طائی کو آزاد کر دیا تو چونکہ وہ ایک ذہین خاتون تھیں تو انہوں نے جناب رسول خدا کی طرف دیکھا کہ آپ نے تو مجھے تو آزاد کر دیا، لیکن میں درخواست کرتی ہوں کہ میرے قبیلے کے تمام قیدیوں کو بھی آزاد کر دیا جائے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لبوں پہ ہلکی سی مسکراہٹ آئی کہ یہ بچی کتنی ذہین ہے، اور اس نے
اپنے ساتھیوں کا بھی کتنا خیال رکھا ہے، اور اسے فکر ہے اپنے قبیلے والوں کی۔ تو آپ نے کہا کہ میں نے تمہیں تمہارے باپ کی شرافت کی وجہ سے آزاد کیا ہے، اور اگر تم اپنے قبیلے والوں کو، اپنی قوم کو بھی آزاد کرانا چاہتی ہو، تم نے تمہاری شرافت کی وجہ سے تمہاری قوم کو بھی آزاد کرتا ہوں۔ اور آپ اس کی اس بات سے بہت خوش ہوئے کہ اسے اپنی قوم کا اتنا احساس ہے۔ اب سفینہ نے کہا کہ آپ نے میرے ساتھ اتنا رحم کیا ہے، تو سفینہ نے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ کے حضور آپ کے لیے دعا مانگتی ہوں۔ کیا میں آپ کے لیے خداوند کریم سے دعا مانگ لوں؟ کیونکہ آپ تو خود نبی اکرم ہیں، آپ تو حبیب خدا ہیں۔ تو آپ نے کہا ہاں مانگو، میرے لیے تم کیا دعا مانگو گی؟ تو سفینہ نے کہا اے اللہ تعالیٰ کہ حضرت رسول اکرم کی مدد اور نصرت کو حاجت مندوں کے ہمیشہ شامل حال رکھنا، اور جس قوم اور گروہ سے بھی اللہ کوئی نعمت واپس لے لیتا ہے تو اے رب کریم اس ہستی کو، اس خداوند کریم کے حبیب کو، اے میرے اللہ ہمیشہ اس نعمت کی واپسی کا ذریعہ بنانا۔ جو بھی وہ نعمت تو کسی قوم اور گروہ سے چھین لے، تو جب بھی یہ واسطہ دیں اور جب بھی کوئی ان کے پاس آئے حاجت مند، تو اس کی مراد پوری کر دینا۔ اور جب وہ سفینہ یہ دعا مانگ رہی تھی، اس وقت رسول اکرم نے کہا آمین۔ اس کے بعد آپ نے کہا کہ سفینہ آپ یہاں رہنا چاہتی ہو کہ واپس جانا چاہتی ہو؟ تو اس نے کہا کہ میں واپس جانا چاہتی ہوں۔ آپ نے کہا دیکھو میں واپسی میں تمہیں اس وقت تک تمہیں واپس نہیں بھیج سکتا جب تک تمہارا کوئی رشتہ دار یہاں نہ آ جائے۔ تو سفینہ خاموش ہو گئیں، اور پھر رسول اکرم نے کہا کہ جنگ حنین میں جو مال غنیمت کے طور پر جو اونٹ اور بھیڑ بکریاں پکڑی گئی تھیں، وہ دختر حاتم یعنی سفینہ کو واپس کر دی جائیں۔ دختر حاتم سفینہ یہ تمام حسن سلوک دیکھ کر بہت زیادہ متاثر ہوئی، اور کہنے لگی کہ اس طرح کی سخاوت صرف وہی کر سکتے ہیں جو فقر و پریشانی سے نہ گھبرائیں۔ یہ اونٹ اور یہ بھیڑ بکریاں جو آپ مجھے واپس کر رہے ہیں، یہ آپ کا حق تھا، خداوند کریم آپ کو اس کا اجر عطا کرے۔ اور جب سفینہ سے آپ نے کہا تھا کہ تمہیں واپس جانا ہے تو تم جا سکتی ہو، لیکن جب تک تمہارا کوئی رشتہ دار نہ آئے، تو وہ کچھ دن مدینہ میں رہی، اور پھر اس کے رشتہ دار اس کو لینے آئے، تو رسول اکرم نے اس کی سواری کے لیے باقاعدہ محمل تیار کروائی، اور جس پر ریشم کے پردے پڑے ہوئے تھے۔ اور جب اسے رخصت کیا تو اس کے چاروں طرف محمل کے نوجوان برہنہ تلواریں لیے ہوئے تھے جو اس کی حفاظت پر مامور تھے۔ یعنی آپ نے ایک طریقے سے جناب حاتم طائی کی بیٹی کو بڑی عزت کے ساتھ آپ نے واپس کیا، اور سلطانہ صفانہ بنت حاتم جو تھی، جب سفر کر رہی تھی تو یہ اپنی الماری کا پردہ اٹھا کر دیکھتی تھی، تو یہ دیکھتی تھی کہ چاروں طرف اس کے تلواریں ہاتھ میں لیے ہوئے جوان ہیں جو اس کی الماری کی اور اس کی حفاظت کر رہے ہیں۔ جب وہ اپنے گھر پہنچی تو اس کا بھائی اس کو دیکھ کر بہت خوش ہوا، اور سفینہ نے اس سے کہا کہ مجھے ساتھ خیریت کے ساتھ مدینے سے میں یہاں جو واپس آئی ہوں،
یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آزاد کر کے یہاں بھیجا ہے۔ اور پھر کہا کہ اے بھائی، وہ بہت بلند اخلاق والے ہیں، بہت اخلاق والے ہیں، اور بہت تعریفیں کیں، اور کہا کہ تم مدینے جاؤ اور ان سے ضرور ملو۔ تو عدی بن حاتم مدینے آئے اور انہوں نے وہ مسجد نبی میں داخل ہوئے اور وہاں جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں تشریف لائے، اور جب عدی بن حاتم کو بیٹھے دیکھا تو اس سے خیریت پوچھی، اور آپ نے اس کے استقبال کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور گلے لگایا۔ تو عدی بن حاتم بہت خوش ہوا اور آپ کے اخلاق سے بہت متاثر ہوا، اور جو بہن نے باتیں کی تھیں اس سے بہت متاثر ہوا، اور اس نے آپ کا بلند اخلاق دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گیا۔ میں ہی کہتی ہوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ جیتی ہوئی تھی، اور آپ کے پاس جب حاتم طائی کی بیٹی آئیں، آپ نے ان کی اتنی عزت کی، ان کو چادر دی، ان کو عزت کے ساتھ گھر رہنے کے لیے کہا، اور پھر انہیں اماری میں سوار کر کے، جس پہ ریشم کے پردے پڑے ہوئے تھے، آپ نے سپاہیوں کے ساتھ، جن کے ہاتھ میں ننگی تلواریں تھیں، حفاظت کے ساتھ واپس ان کے قبیلے کے ساتھ انہیں ان کے گھر پہنچا دیا۔ لیکن قسمت رسول کی نواسیوں کی کہ وہ رسول کہ جو قیدی عورتوں کے ساتھ اتنا عزت کرتا تھا، اس کی نواسیوں کو بازار میں، دربار میں، صحراؤں میں، جنگلوں میں، بغیر مقنع و چادر کے جگہ جگہ پھرایا گیا، اور تماشا اکٹھا کر کے اعلان کیا جاتا تھا کہ یہ نبی کی نواسیاں ہیں۔ بار الہ، اس ذکر کے صدقے میرے مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میرے مولا ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف کر دینا، ہمارے بچوں کو سلامت رکھنا۔ اے میرے اللہ، تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، مقروض کے قرضے ادا کر، اور پریشان حال کی پریشانی دور کر دے، بیماروں کو صحت کلی عطا کر دے، امام زمانہ کا جلد ظہور ہو جائے۔ اے میرے مولا، جو مقروض ہیں ان کے قرض عطا کر دے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔